انتہائی خوش قسمتی کا باعث ہے یہ موقع کہ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ ماہ رمضان آیا اور آ کے چلا گیا، لیکن آج آپ اور میں مل بیٹھ کے ایک سنت کو تازہ کر رہے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت حاصل کرنے کی ثواب سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ وہ پیاری سنت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم، ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، اور آج ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہے۔ 5 دن کے بعد آپ اور میں ماہ رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ماہ شعبان المعظم کا آخر چل رہا تھا، آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے میں بھی پھر آخری دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، یعنی جس طرح سے آپ اور میں آج مل بیٹھے ہیں نا، پیارے نبی نے صحابہ کو جمع کیا یہ شعبان کے آخری دن میں۔ اچھا، جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے ماہ رمضان کی فضیلت بتانا مقصد تھا، یعنی آج آپ اور میں اس سنت پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں جو صدیوں پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ آج آپ کو اور مجھے اس سنت پہ عمل پیرا ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا نا، آپ دیکھیں کہ انداز کتنا پیارا ہے اور موقع کتنا پیارا ہے۔ میرے صحابہ، میں تمہیں بتاؤں کہ ان قریب تمہارے اوپر کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے سے بھی جانتے تھے، آپ اور میں بھی پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ 5 دن بعد ماہ رمضان آئے گا۔ تو سوال دیکھیں کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا۔ میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان قریب تمہارے اوپر کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگی۔ اچھا، آج میں اور آپ یہ سن رہے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے تو صحابہ کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ اچھا، فضیلت کتنی پیاری کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تجسس بڑھ رہا ہے کہ اتنی پیاری بابرکت رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، اور پھر اس ماہ میں آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بات آگے بڑھائی۔ اچھا صحابہ، وہ جو ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگی، اس کے علاوہ اس مہینے میں تمہیں پتہ کیا ہوگا؟ اس کا 1 عشرہ رحمت والا، 1 عشرہ مغفرت والا، اور 1 عشرہ جہنم سے نجات والا ہوگا۔ اچھا، یہ چیزیں سننے کے بعد کہ ایک رات ایسی ہوگی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگی، اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہوگا، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت والا ہوگا، تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے نجات والا عشرہ ہوگا۔ اچھا میرے صحابہ، پھر دن میں اس کا روزہ تم پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ رات کے قیام کا اللہ نے بہت زیادہ اجر و ثواب اس میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اعمال میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس ماہ مقدسہ، ماہ مبارکہ کی عظمت کو یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ، اتنی عظمتوں والا مہینہ، اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس کی ایک رات اتنی برکت والی، جس کا دن برکت والا، جس کی راتیں پھر برکت والی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آپ اور میں سنیں گے تو ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے گا۔ میرے صحابہ، اس میں ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جو عمل تھوڑا ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، کوئی اگر روزہ دار کسی دوسرے روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، کسی دوسرے روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، اس کے اپنے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس کو افطار کروا رہا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا، روزہ افطار کیسے کروائے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان، غربت کا دور تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی بندہ اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا ہوگا کہ روزانہ روزہ افطار کروائے اور اتنا اجر و ثواب پالے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں پہ قربان جائیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پانی کے 1 گھونٹ سے، دودھ کے 1 گھونٹ سے، یا 1 کھجور سے بھی کسی کو روزہ افطار کروا لے، یعنی اصل جو مقصد کیا ہے؟ نیت ثواب کی ہو،
یعنی میرے در پہ کوئی اگر آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ بھی میسر نہیں، پانی ہے تو میں نے پانی سے افطار کروا لیا۔ ایک شخص دوسرے در پہ چلا گیا، وہاں پہ افطار سجا ہوا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا، اس نے بہترین طریقے سے اسے روزہ افطار کروا لیا۔ اب میں نے اپنی استطاعت کے مطابق افطار کروایا، دوسرے نے اپنی استطاعت کے مطابق افطار کروایا، لیکن نہ میرے اجر و ثواب میں کمی ہوئی نہ اس کے اجر و ثواب میں کمی۔ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق نیت پہ جو ہم نے عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عطا فرما دے گا۔ اچھا، یہ جو ماہ رمضان آیا ہے نا، آپ اور میں مل بیٹھے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ روزے تم پہ آگے، تم سے پہلوں پہ بھی روزے تھے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ بتا رہا ہوں کہ پہلے والوں پہ جو روزے تھے وہ تھے کیسے، اور اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ جو ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ کتنی برکتوں والا۔ یعنی حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو روزوں کا معمول تھا وہ 3 دن، مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ تو تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ چھوڑ لیتے تھے۔ اچھا، پھر یہود و نصارہ روزہ رکھتے آئے، محرم الحرام میں وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ رب العالمین نے کتنا کرم کیا، کسی کو 3 روزے، کسی کو ایک چھوڑ کے 1 روزہ، کسی کو 2، کسی کو 4۔ اللہ نے اتنا کرم کیا، پیارے نبی کی امت کو پورا 1 مہینہ روزوں کا عطا فرمایا ہے۔ اچھا، پورا 1 مہینہ۔ اچھا، دوسری بات کیا، اچھا ان کے روزوں کی جو ٹائمنگ تھی، اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے روزوں کی ٹائمنگ یہ تھی کہ عشاء کے بعد ان کا روزہ شروع ہوتا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد آپ سو گئے۔ اچھا، عشاء کے بعد آپ سوئیں تو اس عشاء سے لے کے اگلے دن مغرب تک کا آپ کا روزہ ہے۔ اچھا، مغرب کے وقت آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اگر آپ مغرب کے بعد بھی سوئے رہے اور عشاء کا وقت آ گیا، آپ جاگ نہیں پائے تو پھر اگلے دن آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اتنی طویل ٹائمنگ تھی ان کے روزوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ کتنا کرم کیا۔ وقت سحر میں بندہ اٹھے گا، سحری کرے گا، اور غروب آفتاب پہ بندہ اپنا روزہ افطار کر لے گا۔ اچھا، اجر و ثواب بھی بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ نے میری امت کو جو 5 چیزیں عطا کی ہیں ماہ رمضان میں، مجھ سے قبل اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی تھی۔ روزے تو ملے تھے لیکن یہ 5 چیزیں نہیں ملی تھی۔ وقت بھی ان کا چینج، ہمارا وقت بھی تبدیل۔ اچھا، جو 5 چیزیں ہمیں ملی وہ کتنی زیادہ عظمتوں والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ پہلی چیز جو میری امت کو عطا ہوئی، کسی دوسرے کو نہیں ملی ہے، صرف میری امت کو، وہ پہلی چیز کون سی تھی کہ روزہ دار کی منہ کی بو، یعنی جو آپ اور میں سحری کرتے ہیں اس کے بعد ہیں جو کھانا وغیرہ ہضم ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہماری منہ کی بو سے بھی ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ آپ کی اور میری فضیلت ہے پیارے نبی کے صدقے میں جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ دوسری چیز کیا کہ روزہ دار جب وقت افطار، دسترخوان سجا ہوا ہے، روزہ دار بیٹھتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے روزہ افطار کرنے سے قبل اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، روزانہ جنت سج رہی ہے، اور آواز کیا آ رہی ہوتی ہے؟ جنت اس لیے سجائی جا رہی ہے کہ روزہ دار دنیا کی مشقتیں جھیلتا ہوا اگر دنیا کو چھوڑ آئے تو آگے جنت اس کے لیے سجی ہوئی ہے۔ چوتھی چیز کیا ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی شیاطین ہیں انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ اچھا، قید کیوں کیا گیا ہے؟ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ قید کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ میرے نبی کا جو امتی ہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مطلب دیکھ لینا، ماہ رمضان میں آپ کا اور میرا نیکی کا ذہن زیادہ بن جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، فرض نمازوں کی پابندی آ جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہو جاتی ہے، گھروں میں خیر و برکت، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں اچھا یہ تب ہی ممکن ہو رہی ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی تو یہ چیزیں ساری ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں لیکن پابندی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن ان شیاطین کو قید کر کے نیکی کا موقع آسان فراہم کرنا یہ اللہ کی رحمت سے ہے، اور یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ
جب آخری دن آتا ہے ماہ رمضان کا، پانچویں جو خاصیت اللہ رب العالمین نے فضیلت میری امت کو عطا کی، آخری دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین سبھی کی بخشش کا اعلان کر لیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی خوشخبری کے اللہ رب العالمین نے سبھی کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ ماہ مقدسہ جو ہمارے پاس آیا ہے نا، آج جو ہم یہاں پہ مل بیٹھے ہیں، میں چند گزارشات ایک دو عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا کہ آپ نے اور میں نے ماہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ سارے ہی روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اپنے اپنے روٹین کے مطابق سارے ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بار کا جو ماہ رمضان آپ کا اور میرا گزرے نا، وہ پچھلے ماہ رمضان سے قدرے مختلف ہو، پچھلے رمضان سے قدرے بہتر ہو۔ پچھلے رمضان میں جو ہم نے اجر و ثواب کمایا، اس ماہ رمضان میں ہم زیادہ اجر و ثواب کما لیں۔ اچھا، اس کی ترتیب کیا ہے؟ دیکھیں، تین روزہ دار ہیں۔ ایک روزہ دار وہ کہ جس نے صبح سحری کی، سحری کر کے پھر سو گیا، پھر ہمت کر کے اذان ہو چکی تھی، اس نے نماز فجر اٹھ کے باجماعت تنہا پڑھ لی، پھر اس کے بعد روٹین میں وہ اپنی دکان پہ آیا، کاروبار کیا، جو کچھ معمولات تھے اس نے کیے، اور کوئی ذکر فکر کچھ نہیں کیا، کوئی ملا تو گپ شپ کر لی، اخبار پڑھ لی، دیگر مصروفیات، کہیں اس نے غیبت بھی کر لی، کہیں جھوٹ بھی بول لیا، کہیں چغلی بھی کر لی، کہیں کسی کا دل بھی دکھا دیا، کہیں کسی کو گالی بھی دے دی۔ اچھا، یہ سارے معمولات، پھر شام کو وہ وقت افطار کے وقت بازار سے سامان خریدتا ہے، اپنے گھر چلا جاتا ہے، دسترخوان بچ جاتا ہے، بچوں کو ساتھ بٹھاتا ہے، فیملی بٹھا کے دعا کرتا ہے، روزہ افطار کر لیتا ہے۔ ایک روزہ یہ۔ دوسرا روزہ، ایک وہ شخص ہے کہ جو سحری میں اٹھا، سب سے پہلے اٹھ کے نماز تہجد پڑھی ہے اس نے۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد اس نے سحری میں دعا کی، یا اللہ یہ تیرا کرم تھا، تو نے مجھے اٹھایا، سحری جیسی پیاری نعمت تو نے مجھے عطا کی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد نماز فجر جو تھی اس نے گھر میں ہی پڑھ لی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا۔ اچھا، پھر اپنے دیگر روٹین کے وقت اپنے اوقات میں معمولات بجا لاتا رہا، کبھی کبھار ذکر و اذکار فکر کرتا رہا، کہیں اگر جھوٹ اس کی زبان سے نکل گیا توبہ استغفار اس نے کر لیا، کہیں کسی کو گالی دے دی تو اس سے دوبارہ معذرت کر لی، کہیں اس نے دیکھا کہ مجھ سے یہ بات غلط ہو رہی ہے تو فوراً استغفار کر لیا، شام کو گیا اپنے گھر پلٹا اور جا کے افطار کے وقت اس نے دعا کی۔ ایک دوسرا روزہ دار یہ۔ تیسرا روزہ دار دیکھیں، وقت سحر بندہ اٹھا ہے، سب سے پہلے اٹھ کے اس نے نماز تہجد ادا کی، سحری کی، سحری کے بعد اس کا ذہن بنا کہ میں گھر میں بھی نماز پڑھ لوں گا، ثواب مجھے مل جائے گا، کیوں نہ میں اپنے محلے کی مسجد میں چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے 27 گنا ثواب پا لوں۔ وہ فوراً مسجد میں آیا، آ کے اس نے 27 گنا ثواب پا لیا۔ اپنے گھر گیا تو نیند آ رہی تھی، آرام کیا، آرام کر کے جو ہی اٹھا اس نے گھر سے نکلنا تھا تو اس نے کہا قرآن پاک کی تھوڑی تلاوت کر لیتا ہوں۔ 3 4 5 آیات ہی پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کی، گاڑی میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہے، ذکر و اذکار کر رہے، اپنی دکان پہ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی دکان کا شلٹر اوپر کیا، بیٹھ کے پھر تسبیح پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، توبہ استغفار کر لیا، گاہک آیا اس کو سامان دیا، اللہ کا شکر ادا کر لیا، تو نے گاہک میرے پاس بطور رزق بھیجا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ساری اس کی روٹین چل رہی ہیں، جھوٹ اس کی زبان سے نکلا نہیں، بد نگاہی اس کی آنکھوں سے ہوئی نہیں، بے حیائی ہوئی نہیں، کسی کو گالم گلوچ دھوکہ دے مکر و فریب کچھ بھی نہیں، بس وہ اپنا کام کر رہے، ہاتھوں سے کام کر رہے ہو، زبان پہ ذکر ہے، کبھی درود پاک پڑھ رہے، کبھی توبہ استغفار کر رہے، کبھی کوئی تسبیح پڑھ رہے، کبھی کوئی تسبیح پڑھ رہا۔ ظہر کا وقت ہوا، اس نے وضو کیا، جماعت کے ساتھ جا کے نماز ظہر، عصر کا وقت آیا، عصر با جماعت، مغرب کا وقت آیا، اپنے دسترخوان پہ بیٹھا، سب کو بٹھا کے اس نے دعا کی، باری تعالیٰ تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا، سحر سے لے کے وقت افطار تک تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی، نیکی کا ذہن دیا، میں نیکی کرتا رہا، یہ سب تیرے فضل و کرم سے تھا، دسترخوان سجا، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ یا اللہ، پہلی دعا یہ کہ میں نے جو روزہ رکھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، میں اس روزے کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر پایا، جو مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرمانا۔ اے اللہ، روزہ تیری شان کے مطابق میں نہیں رکھ پایا ہوں، لیکن میں تیرے نبی کا امتی ہوں، میں نے تو حدیث قدسی سن رکھی ہے کہ روزہ دار جو روزہ رکھے گا اس کی جزا تو ہی اسے عطا کرے گا، میں تو اس سے تیری جزا مانگ رہا ہوں، تو اپنی شان کے مطابق مجھے میرے روزے کی جزا عطا فرما دے۔ اے اللہ، میرے اہل و عیال سبھی کی بخشش فرما لے۔ اس نے روزہ افطار کیا، جا کے نماز مغرب اس نے باجماعت ادا کی، اس کے بعد نماز عشاء، نماز تراویح پڑھ لی، نماز تراویح کے بعد پھر جو ممکن ہو سکا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آ کے سو گیا۔ یہ تیسرا روزہ دار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آسان بات، ان تینوں روزہ داروں میں سے سب سے بہتر روزہ کس کا ہوا؟ تو آپ کہیں گے سب سے بہتر روزہ اس کا ہوا کہ جو پہلے نمبر والا تھا۔ دوسرے نمبر والے نے بھی تو روزہ رکھا، تیسرے نمبر والے نے بھی تو روزہ رکھا، لیکن افضل، کامل، اکمل روزہ کس کا ہوا؟
کہ جو پہلے نمبر والے تھا، جس نے اس روٹین کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کر لیا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو بندہ اس طرح کے 30 روزے اگر اللہ کے فضل سے پورا کر لے تو وہ ماہ رمضان اسے کچھ نہیں دے کے جائے گا، وہ ماہ رمضان اسے کتنا نوازتا ہوا چلا جائے گا. اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ رمضان تو تمہارے لیے اتنی برکتوں والا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کا کرم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر نفل پڑھے ثواب فرض کا، فرض پڑھے 70 فرائض کے برابر، اگر صدقہ و خیرات کرے عام دنوں میں جو اسے ثواب مل رہا ہے، تو ماہ رمضان میں وہ صدقہ کرے گا، نیکی کرے گا تو اس کے اجر و ثواب کو دگنا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ایک تو ہمارا جو روزہ ہو وہ جو پہلے نمبر والا روزہ دار ہے اسی کے مطابق ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اس روٹین کے مطابق اپنا روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا دوسرا پھر یہ کیونکہ اس ماہ رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز پہ آپ فوکس کرتے تھے وہ تلاوت قرآن پاک، یعنی تلاوت قرآن پاک کی کثرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں بہت زیادہ معمول تھا. روزانہ رات کو جبریل امی آتے، آپ کے ساتھ آ کے دور کرتے، اور پیارے نبی کا تلاوت کا معمول بہت زیادہ. دوسرا معمول کیا تھا؟ ذکر و فکر. اچھا اس کے بعد تیسرا معمول کیا تھا؟ صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں بہت زیادہ تھا. کوشش یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان جو ہی شروع ہونا، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دن 5000 کا صدقہ کر لیں، دوسرے دن کریں ہی نہ، 10 روپے کا صدقہ کر لیں، 20 روپے کا صدقہ کر لیں. صبح آئے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، جب بھی آپ کو موقع میسر آئے نا تو بس جو اللہ نے دیا ہوا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں. اور دعا کیا کریں؟ یا الہ العالمین اس صدقہ کی نیت سے میرے رزق میں برکت عطا فرمانا، مجھے صحت، ایمان و عافیت اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمانا، اور اللہ تو مجھ پہ اتنا کرم کر دے کہ مجھے ایمان والی زندگی اور اس کلمہ شہادت والی مجھے موت نصیب فرمانا. یعنی یہ دعا کر لیں صدقہ کر کے، تو پھر انشاءاللہ ماہ رمضان ہمارا بہتر سے بہترین گزرے گا. دن کا روزہ بہترین، اور پھر رات کو نماز تراویح. آخری بات، نماز تراویح کا اہتمام ضرور کیجئے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں، دن کا روزہ، رات کی تراویح. اب ایک بندہ دن کا روزہ رکھ رہا ہے اور شام کو اس کا ذہن یہ عذر بنا رہا ہے کہ تھک چکا ہوں، تراویح نہیں پڑھ سکوں گا. نہیں، دیکھیں نا عام دنوں میں تو تراویح ہے ہی نہیں نا، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کرسی لے جائیں، بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن نماز تراویح جیسی پیاری عبادت کو ترک نہ کیجئے گا، یعنی اس کا جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے آپ کو دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام تر گناہوں کو بخش دے گا. تو اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اچھے طریقے سے ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماہ رمضان پچھلے تمام تر ماہ رمضان سے ہمارا الگ ہی ہو جائے، اور اس ماہ رمضان کو گزارنے میں ہمیں حقیقتاً معلوم ہو کہ ماہ رمضان گزر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان تو اتنی برکتوں والا ہے کہ اگر یہ پتہ لگ جائے میری امت کو کہ اس میں کتنی خیر ہے، اس میں کتنی برکت ہے، اس میں کتنی رحمت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ذات کتنا کرم فرما رہی ہے، تو پھر تمام میری امت چاہے کہ پورا سال روزہ ہی ہو، پورا سال ماہ رمضان ہی ہو، اگر انہیں پتہ لگ جائے اس کی فضیلت کا. تو اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت کو خوب سمجھ کر اس پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو کے ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ سب کے علم و عمل میں استقامت، آپ کی زندگیوں میں اللہ خوشیوں کی بہاریں لائے، آپ کے کاروبار میں وسعتیں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.